پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ طالبان اپنے وعدے پورے کریں گے۔ وہ یہ بیان ضمناً دے رہے تھے کاکول اکیڈمی کے دورے کے دوران۔ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور وہاں پر انہوں نے یہ بات کی۔ اخبارات میں جو خبریں بنی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ عموماً اس قسم کے بیانات وزیر اعظم کو دینے چاہیے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی چونکہ مصروفیات کچھ اور قسم کی ہیں، تو پالیسی بیانات جو ہیں وہ اب جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ کوئی بہت ہی احسن ڈویژن آف لیبر نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت آپ کو یہی نظام نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس نظام کی جڑوں میں جانے کے بجائے ہم ذرا جو بیان دیا اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ یہ بیان اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر اعلیٰ عہدوں پر فائز جو لوگ ہیں ان کی سوچ کی غمازی کرتا ہے۔ تو پاکستان کی ریاست کو جو چلانے والے ہیں، پاکستان کی حکومت کو جو چلانے والے ہیں، وہ مل کر کیا سوچ رہے ہیں کہ طالبان کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو بیان کی اہمیت یہ ہے آپ کے سامنے کہ دنیا جو بات کر رہی ہے پاکستان نے وہی بات دہرائی ہے۔ تو یہ واضح انداز سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ واشنگٹن سے جو آواز اٹھ رہی ہے، ماسکو سے جو آواز اٹھ رہی ہے، لندن سے جو آواز اٹھ رہی ہے، برسل سے جو آواز اٹھ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ طالبان نے جو باتیں کی ہیں اس پر ان کو پرکھا جائے گا۔ تو پاکستان دنیا کی سوچ کے ساتھ اور دنیا کے سیاسی محاورے کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے۔ پہلے کی نسبت یہ بہت بڑی پالیسی ہے جب پاکستان نے بہت جلدی کی تھی طالبان کو ریکگنائز کرنے میں، اور پھر ساری دنیا طالبان کے اوپر جو زور ڈالتی تھی اس کا آدھا زور پاکستان کے اوپر ڈالتی تھی۔ تو اس مرتبہ طالبان کی طاقت میں آنے کے بعد پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کے محاورے سے ہم نے علیحدہ نہیں ہونا۔ تو ہم وہی باتیں دہرا رہے ہیں جو دنیا طالبان سے کر رہی ہے۔ جو آپ نے 5-6 باتیں کی تھی اس کے اوپر آپ کو پرکھا جائے گا۔ مثلا آپ نے کہا ہے کہ خواتین کو کام کرنے کی اجازت ہوگی، تو اس کے اوپر آپ کو پرکھا جائے گا۔ انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، اس کے اوپر آپ کو پرکھا جائے گا۔ جو عام لوگوں کو معافی آپ نے دی ہے اپنے دشمنوں کو، اس کے اوپر پرکھا جائے گا۔ اور یہ بھی کہ کیا آپ ایک ایسی حکومت بنا سکتے ہیں جس کے اندر افغانستان کے تمام ایتھنک جو گروپس ہیں ان کی نمائندگی ہو۔ تو یہ 5-6 معیار بنائے ہوئے ہیں دنیا نے، اور پاکستان اسی معیار کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بیان بڑا اہم ہے کہ پاکستان بتا رہا ہے دنیا کو کہ ہم طالبان کے حوالے سے کوئی علیحدہ پالیسی نہیں اپنائے ہوئے، وہی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں جو پالیسی آپ نے اپنائی ہے۔ لہٰذا جب بعد میں اگر معاملات خراب ہوئے تو کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ پاکستان تو پہلے سے ہی طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تو ایک یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کی اپنی بھی توقعات ہیں طالبان کے ساتھ جو عموماً زیر بحث نہیں آتی۔ اس کا ایک جو آپ کو عکس نظر آئے گا وہ وزارت خارجہ کے اس بیان کے اندر نظر آئے گا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی جو کالا دم تنظیم ہے اور پاکستان کے اندر بہت بڑی بڑی دہشت گردی کے واقعات کے اندر وہ ملوث رہی ہے، اور خود ان کے نمائندگان مانتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں، اس سے متعلق طالبان کی پالیسی کیا ہوگی۔ اور اس خبر کے مطابق پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ ٹی ٹی پی کی اگر جڑیں وہاں پر موجود ہیں تو ٹی ٹی پی کو وہاں سے نکال پھینکے۔ جب تک طالبان نہیں آئے تھے، ہم آپ کو یہ خبر بتاتے چلیں، اس وقت بھی اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ پاکستان کے نمائندگان اتنی بات نہیں کرتے تھے جتنی طالبان کے نمائندگان کے ساتھ کرتے تھے، اگرچہ وہ کابل میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ایک باقاعدہ کمیشن بنایا گیا ہے، اس کمیشن کے اندر طالبان کے اپنے نمائندگان موجود ہیں، اور وہ ٹی ٹی پی کے وہ لوگ جو وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو نکالنے کا بندوبست کرنے کا اہتمام اس کمیشن یا کمیٹی نے کرنا تھا۔ اب تو طالبان مکمل طور پر طاقت میں آ گئے ہیں، اور طاقت میں آنے کے بعد توقع یہ ہے کہ ان تمام علاقوں میں جہاں پر ان کا کنٹرول موجود ہے اور جہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوتی ہے، اس دہشت گردی کی جڑوں کو وہ اکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ تو ایک تو توقع پاکستان کی یہ ہوگی کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے طالبان واضح پالیسی بنائیں، اور یہ بھی میرے خیال میں توقع ہے، اور اس کے اوپر کم از کم 1-2 میٹنگز کے بارے میں تو مجھے بھی آگاہی ہے کہ جو لوگ یہاں سے بھاگ کر وہاں پر گئے ہوئے ہیں، جو وانٹڈ لوگ ہیں، پاکستان کی کورٹس میں مطلوب ہیں، ان کو پکڑ کے طالبان پاکستان کے حوالے کریں۔ تو یہ 2 اسپیسیفک قسم کے جو مطالبات ہیں وہ تو پاکستان کی طرف سے یہ توقعات ہیں طالبان کی طرف جا رہی ہیں، جن کا تعلق دنیا بھر کے معاملات سے نہیں ہے، محض پاکستان اور افغانستان کے تعلقات سے ہے۔ جو بلوچ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں میں پاکستان کی اپنی ریاست کے بیانیے کے مطابق پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں،
ان کو بھی روکنا اور ان کو بھی پاکستان کے حوالے کرنا، یہ تیسری ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، یہ توقع ہے جو پاکستان کی ریاست نے لگائی ہوئی ہے۔ تو وہ تمام بیلٹ دہشت گردی کی جو ہمارے بیانیے کے مطابق پاکستان کے اندر بھونچال پیدا کرنے کے لیے، دہشت گردی کرنے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے، اس کو مکمل طور پر نیوٹرلائز کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، اور طالبان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اس ڈیمانڈ کے اوپر پرکھے جائیں گے۔ دو اور بھی توقعات ہیں جس کی اتنی بات نہیں ہوتی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو یہ کہ جو ڈرگز ہیں جو وہاں سے سمگل ہو کر یا کلٹیویٹ ہو کر سمگل ہو کر پاکستان کے اندر بھیجی جاتی ہیں اور یہاں سے پھر آگے ان کو بھجوایا جاتا ہے، ان کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ اب یہ مشکل فیصلہ ہوگا طالبان کے لیے۔ اس کے اوپر نمبر ایک، ڈرگز کا جو سسٹم ہے وہ بہت ہی گہرا ہے۔ امریکیوں کے ہوتے ہوئے ڈرگز کو آپ ایلیمینیٹ نہیں کر پائے، نیٹو کے ہوتے ہوئے اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر پائے، تو طالبان جن جن علاقوں میں موجود ہیں وہاں پر آپ گورن تو کر رہے ہوں گے، لیکن نیچے کے جو سسٹم ہیں جو چلتے ہی ایسے ہیں صدیوں سے، ان کو آپ کیسے تبدیل کریں گے؟ لیکن توقع یہ ہے کہ جو ڈرگز ہیں وہ پاکستان کی طرف نہ آئے اور ان کو روکا جائے، کیونکہ ان کے ساتھ اسلحے کی سمگلنگ بھی ہوتی ہے، اور پاکستان میں دہشت گردی کی بنیاد جو ہے یہ پیسے اور اسلحے کے ساتھ بنتی ہے۔ تو ڈرگز کو روکنا اور ویپن سمگلنگ کو روکنا یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے مغرب میں کہ چونکہ پاکستان اور طالبان کے تعلقات بڑے پرانے ہیں، تو مغرب بھی پاکستان سے یہ توقع کرے گا کہ جو ڈرگز کا بزنس ہے اس کو روکا جائے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ کی طرف سے طالبان پر عملاً تمام معاشی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ آئی ایم ایف نے اپنی جو مدد دینی تھی وہ روک لی ہے۔ جو افغانستان کے اثاثے تھے بینک کے اندر جو موجود تھے، فارن ایکسچینج ریزروز گولڈ کی صورت میں یا فارن کرنسی کی صورت میں، ان کو فریز کر دیا گیا ہے، اور کسی قسم کا دھیلا ڈیولپمنٹ کا جو ہے افغانستان کی طرف نہیں جا رہا۔ اب یہ تو چند ہفتے جو ہیں اس کے اندر تو بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور بڑے خطاب کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر آپ نے ریاست کو چلانے کے لیے لوگوں کو تنخواہیں دینی ہیں۔ ریاست صرف نعروں سے نہیں چلتی اور بندوق گھمانے سے نہیں چلتی، ریاست کو چلانا ایک اور قسم کا کام ہے۔ اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، اس کے لیے آپ کو اکانومی چاہیے۔ افغانستان کی اکانومی تمام تر مغرب کے اوپر انحصار کرتی ہے اور مغرب کی ایڈ کے اوپر انحصار کرتی ہے۔ چائنا جب تک اپنی ایڈ دے گا تب تک طالبان کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس دوران وہ کس چیز پر ریلائی کریں گے؟ مغرب کے اندر تھیسس یہ ہے کہ وہ شاید ڈرگز کے اوپر زیادہ ریلائی کریں اور وہاں سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس سے وہ اپنا کام چلانے کی کوشش کرے۔ تو جس سے مراد یہ کہ پاکستان کی یہ توقع کہ یہ بارڈر ڈرگز اور ویپنز کی سمگلنگ کے حوالے سے محفوظ رہے، اس کو بھی پورا کرنا بہت ضروری ہوگا طالبان کے لیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ان کے لیے مشکل کام بھی ہوگا۔ اور ایک توقع تو بہت ہی بڑی ہے، وہ یہ کہ طالبان کچھ ایسی حکومت بنا پائیں جس کو آپ نمائندہ حکومت کہہ پائیں۔ پاکستان بار بار اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایسی حکومت بننی چاہیے، لیکن طالبان کا موڈ آپ کو نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ ایسی حکومت جس میں تمام طبقات کی نمائندگی ہو وہ ایک جمہوری نظام میں ہی بن سکتی ہے، اور طالبان کی طرف سے واضح انداز سے کہہ دیا گیا ہے کہ ہم ایک کونسل کے ذریعے چلائیں گے، شریعہ ہم لاگو کریں گے، اور جمہوریت وغیرہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اگر جمہوریت وغیرہ نہیں چاہیے تو انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات نہیں ہوگی تو طاقت کی شراکت نہیں ہوگی، طاقت کی شراکت نہیں ہوگی تو افغانستان کے اندر شرارت بہت بڑے پیمانے پر بڑھ سکتی ہے، فساد بہت بڑے پیمانے پر بڑھ سکتا ہے۔ اب یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ مغرب چاہے گا کہ پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے طالبان کے ساتھ اور ان کو منوائے، اور اس ڈیمانڈ کے اوپر تو طالبان نے آلریڈی اپنی ریڈ لائن کریٹ کر دی ہے کہ ہم نے جمہوریت وغیرہ نہیں لے کے آنی، شریعہ لے کے آنی ہے، اور شریعہ کے اندر جو لوگ شریعہ کے تابع ہوں گے ان کو ہم رکھیں گے، ورنہ الیکشنز کے ذریعے ہم نے کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملانا۔ تو یہ ڈیمانڈز کی لسٹ ہے، لیکن دوبارہ دہراتا چلوں، بیان بڑا اہم اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کی ریاست کے نمائندگان یہ نہیں چاہتے کہ ماضی کی طرح ان کو طالبان کی غلطیوں کا برڈن اٹھانا پڑے، طالبان کی جو کاروائیاں ہیں اس کی قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑے، اور لہٰذا پاکستان وہی محاورہ بول رہا ہے، پاکستان وہی ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھ رہا ہے جو دنیا بھر سے ان کی طرف آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اضافی ڈیمانڈز جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے اپنے باہمی تعلقات پر بھی فوکس کرتی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں پاکستان افغانستان کے تعلقات طالبان کے نیچے کہنے کو تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھے ہوں گے، لیکن ہمیں بہت سارے ایسے چیلنجز نظر آ رہے ہیں
جو عمومی طور پر نظروں سے اوجھل ہوں گے لیکن وہ آپ کو ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ اتنا آسان اور دوستی والا ریلیشن شپ ہمیں بنتا ہوا نظر آ نہیں رہا.